صادق رسول حضرت العلامہ شاہ سید علی اکبر شاہ صاحب المعروف بابا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی الخلق امین تذکری جیرانی بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکرى للذاکرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیرے پیران میرے میران شاہ جینا ہو سے پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشان ہو سے پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم، مرض دارم زعیسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے گفتگو شنید سے قبل کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت مآب میں جی لگا کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ زمانے پہلے کسی نے کہا تھا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی کائنات میں اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اور وفات
وفادار مسلمان کو کوئی بھی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کی یاد منایا کرتا ہے، یعنی میلاد منایا کرتا ہے۔ آپ اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو گھر میں اگر کوئی نو مولود آتا ہے، نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس وقت میلاد کی خواہش کرتے ہیں۔ اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو بھی ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی نوکری بھی مل جائے تو ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ ہمیں خوشی ملے تو بھی میلاد کی محفل سجاتے ہیں، غم ہوتا ہے تو بھی میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اگر انسان کا بیڑا غرق ہونے لگے تو نام محمد سے اس کی کشتی کنارے لگ جاتی ہے، اور جو انسان پریشانی کی زندگی گزار رہا ہو میرے مصطفیٰ کے نام کے صدقے طفیل اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں اس بات کا اعتقاد رکھا جاتا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل سجائی جاتی ہے تو اگر کچھ منحوسیتیں گناہوں کی وجہ سے آ جائے تو اللہ رب العزت ان نیک محفلوں کے صدقے میں طفیل ان گناہوں کو اور گناہوں کی منحوسیت کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ہم شادی کے موقع پر بالخصوص محفل کو کیوں سجاتے ہیں؟ سجانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ جناب اگر گناہوں کی وجہ سے کوئی منحوسیت آ جائے تو پھر اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کر کے، مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا ذکر کر کے، اللہ والوں کا تذکرہ کر کے ہم نیکیاں کمائیں اور ایسی مقدس اور منکسر المزاج شخصیت بابا صاحب جیسی مقدس شخصیت کو بلائیں تاکہ ان کے قدوم میں منت لزوم سے جناب ان نیک بندوں کی آمد سے اللہ رب العزت ہماری اس شادی کو، ہماری اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ورنہ علماء کے بلانے کا اور مقصد کیا ہوتا ہے، محفلوں کو سجانے کا اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ خیر ایک بات تو اتنی طے ہے کہ ایک مرید کے لیے کامیابی یہ سب سے بڑی ہے کہ جناب اس کے گھر کی چوکھٹ پر اس کے مرشد کی حاضری ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ خواہ وہ کسی بھی خانوادے سے کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ وہ یہ مقدر کی بات ہوتی ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ برادران ملت اسلام میں عرض کر رہا تھا ہم ایسی محفلوں کو سجاتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ اگر گناہوں کی وجہ سے کوئی منحوسیت ہو جائے تو اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کے ذکر کی وجہ سے اللہ ان نیکیوں کی وجہ سے اس منحوسیت کو ختم فرما دے۔ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اسی لیے مفکر نے کہا تھا کہ اپنے آپ میں اچھائیاں پیدا کرو اور برائی ہو جائے تو اچھائیاں بڑھا دو۔ اگر برائی سے بچ نہ پاؤ تو کم سے کم نیکیوں سے رکو نہ، بلکہ نیکیاں اور زیادہ کرو، اس لیے کہ اگر برائی ہو بھی جائے اللہ رب العزت نیکیوں کے صدقے میں آپ کی برائی کو معاف فرما دے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے پر آتا ہے۔ تو پھر فارسی والے نے کہا تھا رحمت خدا بہانہ می جویت بہانہ می جویت، خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، کبھی خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگا کرتی۔ تاریخ بھری پڑی ہے، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں، قرآن مقدس نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ میری طرف دیکھیں جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ کرتا رہے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہم نیک کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر رب کعبہ گناہ صغیرہ ہمارے مقدر میں ہے تو ہمارے نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے، اور پھر وہ تو شہنشاہ ہے، معاف کرنے پر آئے تو کوئی سے سوال تو نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کا ایک بندہ تھا، وہ کفن چرایا کرتا تھا، کفن چور تھا، کفن چرایا کرتا تھا، مگر جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا مولانا تاج محمد صاحب کی وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کہا یار تو کفن چور تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ جنت تو نیک لوگوں کی جگہ ہے، مگر اس شہنشاہ اس مالک یوم الدین پر تو کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا تو نے کس کو کیوں دیا کیا دیا، وہاں تو سوال نہیں ہے نا۔ اب اس نے جواب دیا خواب میں کہ میں کفن تو چراتا تھا مگر میں فجر کی نماز میں توبہ کرتا تھا۔
کفن چراتا تھا مگر فجر کی نماز میں توبہ کرتا تھا اور توبہ کر کے فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھا رہتا تھا. جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا تب تک میں اپنے رب کے دربار میں حاضر رہا کرتا تھا. جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا تب تک میں اپنے اللہ سے معافی مانگا کرتا تھا. اللہ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے میرے گناہ کو معاف فرما کے رب کعبہ نے مجھے اس عمل کی وجہ سے جنت عطا فرما دی. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا نا کہ 100% یہ جنت میں جائے گا یا 100% یہ جہنم میں جائے گا. ہمیں شریعت سکھائی گئی ہے تو شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ یہ کام جہنمیوں والا ہے. پرٹیکولر فلاں شخص جنتی ہے یا جہنمی اس بارے میں فیصلہ کرنے کا آرڈر ہمیں نہیں دیا گیا. لیکن ہاں میں نے کل ایک قصہ سنایا تھا زمانے بعد کہ امام شافعی تھے غالباً, ہارون رشید کی بیوی زبیدہ ہیں. ایک دن ہارون رشید نے تیار ہو کر زبیدہ سے پوچھا کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں؟ تو زبیدہ نے جلال میں آ کے کہا جہنمی دکھ رہے ہو. اس نے کہا کیسا دکھ رہا ہوں؟ تو کہا جہنمی دکھ رہے ہو. جب کہا جہنمی دکھ رہا ہوں تو اس نے جلال میں آ کے کہہ دیا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. اب جملہ تو نکل گیا. اب سارے مفتیان کرام کو جمع کیا کہ کوئی حل نکال دیا جائے کہ زندگی اچھی سے گزر جائے. اب دیکھیے حالت یہ مولانا عمر صاحب آج تو اللہ ماشاءاللہ علماء کی, میں سب کی بات نہیں کرتا مگر پرانے دور کے علماء اہل حق کا حال کیا تھا. جناب دربار لگایا گیا, علماء کو کرسیاں دی گئی, ایک سے بڑھ کر ایک علم و فن کا مہارت رکھنے والا منبر پر جلوہ بار ہے مگر کوئی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں. ایک نئی عمر کا لڑکا کھڑا ہوا, کہا میں حل نکال دوں گا. کہا بتاؤ حل کیا ہے؟ کیا جذبات تھے صاحب. اس جوان نے کہا خلیفہ میں حضور کی سنت ادا کروں گا, مسئلہ بتاؤں گا, تو نیچے اتر, میں منبر پہ بیٹھ کے پھر مسئلہ بتاؤں گا. خلیفہ کو نیچے اتارا گیا, گورنر صاحب نیچے آئے, مفتی صاحب منبر پہ پہنچے. امام شافعی تھے یا امام محمد تھے, دو الگ الگ روایات ملتی ہیں. بہرحال وہ امام پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا تو اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو کہا میں ڈرتا تو ہوں. کہا نہیں سچی بتا ڈرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم اللہ سے ڈرتا ہوں. تو پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی انہوں نے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اپنے رب سے کما حق کو ڈرتا اس کے لیے ایک نہیں دو جنت ہے. اس لیے تو جہنمی نہیں ہے. جس نے تجھے کہا جہنمی اور تو نے کہا نا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق, تو بھی اس آیت کے پیش نظر تو جہنمی تو نہیں ہو سکتا, انشاءاللہ جنتی ضرور ہو جائے گا. یہ کہہ کر مسئلے کو تو حل کیا گیا. لیکن جناب کوئی یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اختیار تھا کہ جسے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم. بہرحال اللہ رب العزت جسے جو چاہے وہ عطا فرمائے, اس کو کوئی روک ٹوک نہیں, اس کی بارگاہ میں تو کوئی سوال نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ کو, ہمیں اور آپ کو شریعت دی گئی ہے, ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو پڑھنے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر اس انداز سے زندگی گزارنے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے. عرض کر رہا تھا کہ ہم ایسی محفلوں کو اسی لیے سجاتے ہیں تاکہ کہیں کوئی ایک نیکی, ایک مسئلہ رب کعبہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو سب کا آنا بھی کامیاب ہو جائے گا. اور جناب کچھ مصیبت بھی آنے والی ہوگی تو کلمہ لا الہ الا اللہ اور اعمال صالحہ کے صدقے و طفیل اللہ رب العزت اس مصیبت کو معاف فرما دے گا. میں اسی پر ایک قصہ سنا دوں آپ کو. ایک صاحب تھے, وہ بہت بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. 70 سال تک انہوں نے غار میں بیٹھ کر عبادت کی, 70 سال تک انہوں نے اپنے مولا کو یاد کیا, 70 سال تک وہ غار میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہے. مگر 70 سال بعد بھی ان کو شیطان نے بہکا دیا. آج ہم اور آپ سوچتے ہیں صاحب شیطان ہمارا کیا بگاڑے گا. آج ہم اور آپ سوچتے ہیں صاحب ہم ہی سب کچھ ہیں, ہم تو شیطان کو مات دے دیں, ہم تو ایسے ایسے تعویذات جانتے ہیں کہ دم کر دیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا. بڑے بڑوں نے کہا, صحابی رسول ہے غالباً حضرت ابو سعید خدری یا تابعی حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے, کہنے لگے 60 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ شیطان کے آنے کا ہر راستہ میں نے بند کر دیا ہے, مگر اگر وہ فتنہ عورت کی شکل میں آئے تو پھر میں اسے روک نہیں سکتا. اتنا ڈرتے تھے لوگ, اللہ رب العزت کا اتنا خوف رکھتے تھے. جن کے پاس عمل تھی, ہمارے اور آپ کے پاس کچھ نہیں, اس کے باوجود بھی ہم اور آپ نہ جانے کس طریقے پر چل رہے ہیں. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بندہ روئے جا رہا تھا. حسن بصری کہتے ہیں اس قدر سسکیاں لے کر رو رہا تھا کہ میرے دل نے کہا لگتا ہے کسی وائز نے اس کو ڈرا دیا ہے, یا اس نے کوئی ایسی آیت پڑھ لی ہے جو اس کو پریشانی میں ڈال رہی ہے, اور یہ اس قدر روئے
جا رہا ہے، گھنٹوں گزر گئے مگر اس بندے کی سسکیاں نہیں رکی۔ صبح کی نماز کے لیے اذان دی گئی، اذان فجر کے بعد وہ بندہ خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کے آنے لگا، منہ کمبل میں لپیٹا ہوا تھا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں آگے پہنچا تاکہ اسے سمجھاؤں کہ اللہ رب العزت رحمان ہے، اتنا مت رو۔ مگر جب میں آگے پہنچا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا اور کہا انا حسن ابن علی، میں امام حسن ہوں۔ جو امام حسن ہے وہ کعبے کی چھت پر روتے ہیں، ہمارے پلے تو کچھ نہیں، اس کے باوجود بھی ہم دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت علی حیدر کرار تمام سیدوں کے دادا نے کہا تھا، لوگوں دنیا اچھی جگہ نہیں ہے، اگر دنیا اچھی جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا نہیں آتا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ علی کے جملے ہیں جو مولا ہے مسلمانوں کے۔ کیا جملے؟ اللہ اکبر۔ میں آگے چلتا ہوں، ایک قصہ پورا کر دوں بڑی تیزی کے ساتھ اور محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک پہنچایا جائے۔ سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک بندہ 70 سال تک عبادت کرتا رہا اور 70 سال بعد اس کے ذہن میں خیال آیا، یار 70 سال بہت ہوتے ہیں، میں نے تو 70 سال تک سجدے کیے۔ وہ باہر آیا، غار سے باہر آنے کے بعد اس نے ایک عورت کے ساتھ بدفعلی اور بدکاری کی۔ 7 دن تک وہ ناجائز تعلقات میں ملوث رہا، 7 دن تک وہ زنا کرتا رہا، 7 دن تک وہ بدفعلی میں ملوث رہا۔ پھر 7 دن بعد خیال آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اس نے ندامت کے کٹگرے میں کھڑا کیا، شرمندگی کے کٹگرے میں کھڑا کیا، العیاذ باللہ۔ اب جب اسے شرم آئی تو پھر اپنے مولا سے توبہ کرتا تھا۔ 70 سال کی عبادت، 7 دن کی بدفعلی۔ اب دیکھیے آپ، اس کی توبہ کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر وقت استغفار پڑھتا ہی تھا، لیکن ہر ایک قدم چلتا اور 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھتا، ہر ایک قدم چلتا اور 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھتا، ہر ایک قدم چلتا 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھتا، ہر ایک قدم چلتا 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھتا۔ لیکن جناب کھانے کو کچھ نہیں، پیاس کی شدت اس پر غالب، لیکن ایک بھوت سوار ہو گیا کہ مجھ سے یہ کیا خطا ہو گئی، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، میرا مولا مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ 70 سال کی عبادت اور 7 دن کی بدفعلی، العیاذ باللہ۔ اور اس کے بعد کئی دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، گرتے پڑتے فقیروں کی ایک جماعت بیٹھی تھی، 10 یا 11 فقیر بیٹھے تھے، ان فقیروں کی جماعت میں یہ جا کر بیٹھ گیا۔ بھوک کی شدت تو غالب تھی، بھوک سے پریشان تھا۔ ایک سیٹھ صاحب آتے تھے، وہ 10 فقیروں کو ایک ایک روٹی دے کے جاتے تھے، ایک ایک روٹی سب کو دے کے جاتے تھے۔ ایک دن وہ آئے، صبح آئے اور انہوں نے سب کو روٹیاں دی، تو اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، ان کو بھی روٹی دے دی۔ مگر جب وہ سیٹھ جانے لگے نا، تو چونکہ روز روٹیاں لیمیٹڈ لاتے تھے اور اتنے ہی فقیر وہاں رہتے تھے، تو جانے لگے تو ایک فقیر نے پیچھے سے آواز لگائی، روٹی مجھے نہیں ملی۔ ایک آواز لگاتا، مجھے روٹی نہیں ملی۔ سیٹھ نے کہا، میں روز اتنی لاتا ہوں، روز سب کو اتنی دیتا ہوں، تم کیسے کہتے ہو کہ اتنی نہیں ملی، تمہیں نہیں ملی؟ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ جب روز ملتی ہے تو آج کیوں نہیں ملے گی؟ جب روز ملتی ہے تو آج کیوں نہیں ملے گی؟ روز تم اتنے ہی ہوتے ہو، نہ کم ہوتے ہو نہ زیادہ ہوتے ہو، میں روز لے کے آتا ہوں، روز دے کے جاتا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے نہیں ملی۔ سیٹھ نے چلا کے کہا، قسم رب کعبہ کی، اگر آج روٹی نہیں ملی تو آج کے بعد میں تجھے کبھی نہیں دوں گا، تو جھوٹ بول رہا ہے میرے سے؟ کہا نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ اب اس بندے نے دیکھا جس نے 70 سال کی عبادت 7 سال منہ کالا کیا تھا، وہ سوچنے لگا یہ روٹی میرا حق نہیں ہے، یہ روٹی فلاں فقیر کا حق ہے، یہ روٹی میرا حق نہیں ہے، یہ روٹی فلاں فقیر کا حق ہے۔ اگر میں کھا لیتا ہوں تو دوسرے کے حق کو کھانے والا ہو جاؤں گا اور اس فقیر کو پھر کبھی روٹی نہیں ملے گی، اور اگر نہیں کھاتا ہوں تو بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ توجہ رکھیے گا، ایک لمحے کے لیے اس کیفیت اور اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اور پھر اس روٹی کے بارے میں یہ علم ہے کہ یہ اس کی نہیں، سامنے بیٹھے فقیر کی ہے۔ پھر اس نے آواز لگائی اور آواز لگا کے کہا، یہ لے جاؤ تمہاری روٹی، یہ میری روٹی نہیں ہے، یہ تمہارے پاس رکھو تمہاری روٹی، یہ میری روٹی نہیں ہے۔ اتنا اس نے کہا، تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ بندہ واقعی انتقال کر گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، لکھنے والوں نے لکھا ہے رب کے دربار میں اسے پیش کیا گیا، اور جب اس
اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا گیا، نامہ اعمال میں اس کے جب ترازو رکھے گئے تو ایک طرف 70 سال کی عبادت اور ایک طرف 7 دن کی برائیاں، ایک طرف 70 سال کی عبادت ایک طرف 7 دن کی برائیاں، 7 دن کی برائی بھاری پڑ گئی، 70 سال کی عبادت کم پڑ گئی۔ جس کے پاس 70 سال کی عبادت تھی وہ بھی کمزور ہے، ہمارے پاس کہاں ہے؟ مگر اس کے باوجود ہم دنیا داری میں ڈوب گئے۔ نہیں، جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا پر۔ یوں ہی کوئی اللہ والا نہیں بنتا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں زیادہ لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ جماعت اہل سنت کی ایک مصروف شخصیت منبر نور پر جلوہ بار ہے۔ الحمدللہ میں جب بھی ان کے بارے میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ نمونہ اسلاف کی حیثیت سے منکسر المزاج ذات، اتنی انکساری پیروں میں تو ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتی۔ اللہ حضرت کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم فرمائے۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، میں بڑی تیزی سے واقعے کو مکمل کرتا ہوں۔ پہلے اب یہ توجہ فرمایا، اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا، 70 سال کی عبادت ایک طرف اور 7 دن کی برائی ایک طرف۔ 7 دن کی برائی بڑھ گئی، 70 سال کی عبادت کم پڑ گئی۔ اب وہ پریشان، کریں تو کریں کیا؟ 70 سال کی عبادت کی حیثیت ہی کچھ نہیں، 7 دن میں جو گناہ کیا، اللہ اکبر، یہ تو انصاف تھا۔ مگر اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی بھی بندہ اللہ اگر انصاف فرمائے تو شاید ہی جنت میں جائے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ جناب وہ ہمیں جنت میں مصطفیٰ کے توسل سے لے کے جائے گا، یہ تو اس کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل وہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فخر سے کہتے ہیں سارے نبی اپنی جگہ مسلم ہے، مگر دیکھیں آپ ایک لمحے کے لیے عرض کروں کہ حضرت آدم آئے، انسان آئے، لیکن انسانی اس وقت جو انسان آئے تھے ان کو نہیں پتا کہ کھانا بنانا کیسے ہے، ان کو نہیں، ان کے پاس تو برتن نہیں تھے، ان کے پاس تو آگ نہیں تھی، روٹی پکانا تو بہت بڑی بات ہے نا، ان کو تو یہی پتا نہیں تھا کہ آگ نکلتی کیسے ہے۔ پھر انسانیت چلتی رہی، پتھر سے پتھر ٹکرایا، پتا چلا یہاں سے آگ کی چنگاری نکلتی ہے، لوگ ترقی کرتے رہے، ترقی کرتے رہے، آگ جلانا بھی سیکھ لیا، گیہوں پیدا کرنا بھی سیکھ لیا، دھان کی پیداوار بھی سیکھ لی، کھیتی کرنا بھی سیکھ لیا، اناج اگانا بھی سیکھ لیا، حکومتیں چلانا بھی سیکھ لیا، محبت اور بھائی چارہ بھی سیکھ لیا، کپڑا پہننا بھی سیکھ لیا، چلنا بھی سیکھ لیا، ہاں اٹھنا سونا سب سیکھ لیا۔ یہ سارے پہلے لوگ کر گئے اور یہ ساری محنتیں پہلے لوگ کر گئے، مگر ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ اگر مغل کا بابر ظہیر الدین بھی ہو تو اسے پانی پینے کے لیے اسپیشل سراہی بنوانی پڑتی تھی۔ ہمارے دور میں گھر گھر میں فریز موجود ہے، اپنے دور میں اورنگزیب کہلانے والی ذات بھی گرم پانی کے لیے ترسا کرتی تھی، ہمارے گھر گھر میں گیزر موجود ہے۔ ہم تو کتنے بعد آئے، اتنی سہولیات اور اتنی آسانیاں ہمارے لیے ہے، مگر یہ صدقہ ہے صرف آمنہ کے بیٹے کا کہ کبھی وہ لوگ بھی امت میں تھے جن کو آگ جلانا نہیں آتا تھا۔ آج گھر گھر میں گیس چولہا موجود ہے، وہ آئے تو ہم سے پہلے تھے، مگر حشر کے میدان میں علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، حشر کے میدان میں ہم آئے سب سے آخر میں دنیا میں، مگر حشر کے میدان میں جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، حساب ہمارا سب سے پہلے ہوگا، جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ فقط مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا یہ سبب ہے کہ ہم جناب پہلے بھی جائیں گے، اور حضور خود فرماتے ہیں ایک ذرہ برابر بھی کسی کی دل میں ایمان ہوگا تو اسے لے کے چلا جاؤں گا، ایک ذرہ برابر۔ کس دور میں؟ اللہ اکبر، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، جس دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی بادشاہت۔ یہ لفظ قہار سنتے ہی نبی بھی خاموش ہو جائے،
انبیاء خاموش ہو جائیں، بعض نبیوں کے پیر کانپتے نظر آئیں گے، آپ توجہ رکھیں، ایسا میدان محشر ہوگا، مگر لوگ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا 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 الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، مگر لوگ عیسیٰ ابن مریم کے پاس پہنچیں گے تو آواز آئے گی اذهبوا الی محمد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ استاذ زمن نے کہا تھا، سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا، وہ تو رحمت للعالمین ہے، ایک نیکی اگر قبول ہو جائے بارگاہ رب کعبہ میں تو مصطفیٰ اس کے وسیلے سے محفل تو محفل ہے، زندگی بھی قبول فرما دیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، بس آخری مرحلے میں گفتگو چل رہی ہے، میں زیادہ طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا، حضرت تشریف فرما ہے، بڑی تیزی سے آگے چلیں۔ میں عرض کر رہا تھا وہ میدان محشر ہوگا جہاں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں، مگر سرکار کی شان کیا نرالی ہوگی صاحب۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، حضور رب کے بارگاہ میں رو کر ہمارے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ فرمائے گا سل توتا، اے محمد تو مانگتا رہے میں دیتا رہوں گا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں مانگتا رہوں گا، میرا مولا دیتا رہے گا، حد تو یہ ہے کہ اگر عمل کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں لیکن اس کے دل میں ایمان ہوگا، عمل برا ہوگا، مجھے اختیار دیا جائے گا، میں جہنم کے قریب جا کر اس کے سر کے بالوں سے اسے اٹھا لاؤں گا اور وہ کوئلہ بن چکا ہوگا، لیکن نہر حیات میں اسے لے جا کر ڈالوں گا تو نہر حیات سے جب میں اسے نکالوں گا تو اس کا چہرہ ایسا کھلتا ہوا ہوگا جیسے بارش کے موسم میں ندی کے کنارے نیا پودا ہرا ہرا اگ جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا منظر کشی کی ہے، سنیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت وکیل نہیں ہے بلکہ شفیع ہے، کیونکہ وکیل وہ ہوتا ہے جو موکل کے بارے میں کہے جج صاحب میرے مجرم نے جرم نہیں کیا ہے، میرے مجرم نے جرم نہیں کیا ہے لہٰذا معاف کر دیا جائے، مگر شفیع ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے مالک میرے موکل نے جرم تو کیا ہے مگر اس کی غلطیوں کو نہ دیکھا جائے، میری سفارش کو دیکھا جائے، اس کی غلطیوں کو نہ دیکھا جائے، میری سفارش کو دیکھا جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا جرم چھپ جائیں گے، نہیں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ واقعہ پورا کر دوں بات ختم، آپ بات کیا چل رہی تھی کہ وہ بندہ اس کے عمل کو توڑا گیا، اب جب عمل کو توڑا گیا، عمل 70 سال کی عبادت کم پڑ گئی، 7 دن کی برائی بڑھ گئی، اب اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے تو رب کی رحمت اللہ اکبر کبھی کسی کو مایوس تو نہیں کیا کرتی۔ وہ روٹی کا ٹکڑا، وہ روٹی کا ٹکڑا جو اس نے غریب کا تھا، غریب کو دے دیا تھا، وہ روٹی کا ٹکڑا اڑتا ہوا آیا اور ایک طرف ترازو پہ رکھ دیا گیا، اب 7 دن کے گناہ کم پڑ گئے اور اس روٹی کے ٹکڑے کا ثواب بڑھ گیا۔ اللہ جب بخشنے پر آتا ہے تو پھر اس انداز میں بخشتا ہے، اور ہم اپنے رب سے بخشش کروانے ہی کے لیے ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں کہ ایک نیکی
نیکی اگر قبول ہو گئی تو پھر سب کا آنا کامیاب اور ساری محفل کامیاب، اور اس شادی کو خانہ آبادی بنا دیا جاتا ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، آخری اجازت ہے، ایک جملہ اور کہہ دوں، سنیں، ہم شادی کی محفلوں کو اس لیے بھی سجاتے، میں نے مکرانہ میں بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہم شادی کی محفلوں کو اس لیے سجاتے ہیں کہ جناب دنیا بھر میں دنیا والوں کو بلانے کے لیے کارڈ دیا جاتا ہے، کارڈ دیا جاتا ہے، فلاں نیتا جی آپ آنا، فلاں صاحب آپ آنا، فلاں صاحب آپ آنا۔ کیوں کارڈ دیا جاتا ہے؟ کارڈ کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے، لیکن یہ نکاح تو حضور کی سنت ہے، کیا کوئی حضور کو بھی دعوت دیتا ہے؟ جس کی سنت ہے کیا کوئی حضور کو بھی دعوت دیتا ہے؟ سنت تو رسول اللہ کی ہے، عیسیٰ کی امت میں آئے ہوتے تو یہ سنت بھی نہ ملتی، عیسیٰ کی امت میں آئے ہوتے تو انہوں نے شادی کی نہیں، یہ تو میرے سرکار کی سنت ہے نا۔ اللہ اکبر، چونکہ وہ مکمل مرد کامل ہے حضور۔ یہ ایک مفصل موضوع میں اس طرف نہیں جاتا، میں یار زندہ صحبت باقی میں پھر کبھی تفصیلی گفتگو کروں گا، ابھی میں بات صرف اتنی کر رہا تھا اس جملے کی بات، کیا کہ ہم جس کی سنت ادا کرتے ہیں تو پھر اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ آ سکتے ہیں؟ بھائی ہم تو سنی ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جہاں چاہے آ سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، تو پھر ان کو بلایا کیوں نہیں جاتا جب طریقہ ہی ان کا؟ سوال معقول ہے مگر جواب بھی معقول ہے، جواب سنیں گے؟ سوال یہ کہ حضور کو کیوں نہیں بلایا جاتا؟ تو وہ لوگ جو صرف ناچ گانے پر اکتفا کر لیتے ہیں، جو صرف شادیوں کے موقع پر ناچ کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ نیکیوں کو نہیں منحوسیتوں کو جمع کر لیتے ہیں، وہ اچھائیوں کو نہیں برائیوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ یعنی ایسی محفل سے آپ لوگوں کی بھیڑ تو جمع کر سکتے ہیں مگر ایک لمحہ برکت کا تو جمع کرنا دور کی بات، منحوسیت کا انبار آپ لگاتے ہیں۔ اس میں بھیڑ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ابلیس اپنی ٹیم کو لے کر آتا ہے، بھیڑ اس میں بھی ہوتی ہے مگر بس آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو نظر کیا آئے وہ کیا دیکھے۔ جب ایسی محفل سجائی جاتی ہے تو فرشتے بھی آیا کرتے ہیں جو ہمیں آپ کو دکھا نہیں کرتے۔ بہرحال میں بات ختم کر رہا تھا اور وہ جملہ عرض کر رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ جب سنت حضور کی ہے تو پھر حضور کو بلایا کیوں نہیں جاتا؟ تو جو ناچتا گاتا ہے اس کا مقدر اسے مبارک، لیکن جناب جو اس محفل کو سجاتا ہے وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے دنیا والوں کو بلانے کے لیے سب کے نام کارڈ بھیج دیا اور پھر اس محفل کو سجا کے آل رسول کی موجودگی میں کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہماری اس محفل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہماری محفل سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ ایک توجہ فرمائیں گے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم ایسی محافل کو، ایسی محفلوں کو سجایا کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہاں دوسری بات، کل بڑھاپے میں اگر ان دونوں دونوں میں سے کسی سے کوئی پوچھے، ان کا پوتا پوچھے دادا جی آپ کی شادی میں کیا ہوا تھا، تو سر جھکا کے نہیں کہیں گے یار دوستوں کی وجہ سے ہم نے ناچ کروا لیا تھا، نہیں، الحمدللہ سینہ چوڑا کر کے کہیں گے ہماری شادی میں تو بابا صاحب تشریف لائے تھے۔ ہم برادران اسلام، یہ صرف ایک رات کی بات نہیں، یہ تو پھر نسلوں کی بات ہے نا۔ بس معاملے تو چند لمحوں کے ہیں مگر یادداشت تو نسلیں یاد رکھیں گی، پوتے پڑپوتے پوچھیں گے تو بھئی کب آئے تھے اس محبت نگر میں، فلاں وقت آئے تھے۔ تو بہرحال گفتگو ختم کرتا ہوں صرف اس بات پر کہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی لیے میرے والد صاحب بھی کہتے ہیں اور بہت سے مفکرین کو میں نے سنا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ برائیاں ہو جائیں تو توبہ کر لیا کرو لیکن اچھائیوں پر زور رکھا کرو، اس لیے کہ اچھائیاں بڑھتی رہیں گی تو اللہ کریم برائیوں کو مٹاتا رہے گا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور، ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔